بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایشوز ان پبلک ایڈمنسٹریشن آپ کا کورس ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرابلمز آف گورننس ان پاکستان. دو چیزیں اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. ایک تو اس سے پہلے ہمارا جو پچھلے لیکچر کا پریویو تھا ہم تھوڑی سی بات اس کے بارے میں کر لیتے ہیں. اس کے بعد آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس لیکچر کو شروع کریں گے. پچھلا لیکچر آپ کو یاد ہے ای گورنمنٹ اور ای گورننس کے بارے میں تھا. اور ای گورنمنٹ میں اور ای گورننس میں ایک تو ہم نے فرق دیکھا کیا ہے, دوسرا یہ کہ ای گورنمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, ای گورنمنٹ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, عام جو سوچ ہے اس کے بارے میں وہ کیا ہے اور ان ایکچوئل وہ کیا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کیا کیا کام کرتی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ای گورنمنٹ کے پرنسپلز کون کون سے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ای گورنمنٹ کا چینج میں رول کیا ہے اور الٹیمیٹلی وہ جتنے بھی پبلک گڈ کے کام ہیں, کامن گڈ کے کام ہیں, اس میں وہ اپنا حصہ کیسے ڈالتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پچھلے لیکچر کا حصہ تھیں. آج چونکہ بات گورننس کی چل رہی ہے اور ہم نے ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے اور ہم بہت سارے ایشوز انفیکٹ ڈسکس کرتے آئے ہیں ابھی تک, لیکن جب بھی ہم نے ان کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے, آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے ان ایشوز کو جو کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور جن کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے ڈیورنگ دی کورس آف ٹائم, ڈیورنگ دی کورس آف دیز لیکچرز, اس میں ہم آپ کے ساتھ پاکستان سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کے, ہم ان کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کریں گے. تو جب تک آپ کے پاس اس ایریا کے بارے میں انفارمیشن نہ ہو, پاکستان بنے اب 60 سال ہو گئے ہیں اور اس کے باوجود ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پاکستان بننے کے بعد سے آج تک کے بہت سارے حالات کا علم نہیں ہے. پاکستان کی پبلک ایڈمنسٹریشن, پاکستان کی بیوروکریسی, پاکستان کی ملٹری کن کن ادوار سے گزری, انہیں کون کون سی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا, پولیٹیشنز سمیت انہیں کون کون سی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا. آج ہمارا جو موضوع ہے, ہمارے 2-3 لیکچرز کا موضوع یہی ہوگا کہ ہم سب سے پہلے اس کو, جس کو ہم برڈز آئی ویو کہتے ہیں, ہم اس سے دیکھیں کہ اصل میں ہمارے جو اوور آل گورننس کے ایشوز تھے, اب وہ ایشوز بھی 2 طرح کے تھے, ایکسٹرنل ایشوز بھی تھے اور انٹرنل ایشوز بھی تھے. تو دونوں ایشوز کو ہم تھوڑا تھوڑا ڈسکس کریں گے اگلے 2 یا 3 لیکچرز میں. تو آج ہم سب سے پہلے اس کو شروع کرتے ہیں ٹالسٹائی کی ایک کوٹ کے ساتھ. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے ساتھ ٹالسٹائی کی ایک کوٹ شیئر کی تھی. ٹالسٹائی میں نے آپ کو بتایا تھا رشیا کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا. اس نے رشیا کی ریسرکشن میں, رشیا کی گروتھ میں اور رشیا کو ایز اے نیشن اس اسٹیج تک لانے میں بہت بڑا رول پلے کیا تھا. جب پبلک سروس کی بات ہوتی ہے یا گورننس کی بات ہوتی ہے یا بیوروکریسی کی بات ہوتی ہے تو اس کے بارے میں جو اس نے کوٹ ایک دی, میں وہ کوٹ کے ساتھ آج کا لیکچر شروع کروں گا. He said the task of governing diverse, often seething large populations is no longer easy or simple. A king is a slave. A king is a history's slave. In that vein, all governments and their leaders are slaves of the time that loom over and before them.
اس ساری بات کا جو کرکس ہے، سب سے پہلی جو اس نے بات کی، اس نے کہا کہ گورنمنٹ کے کام اتنے ڈائیورس ہیں اور وہ پبلک جو بوائل کر رہی ہوتی ہے، جب کام نہیں ہوتے تو ہم کتنی بری طرح دانت پیستے ہیں، تو وہ پبلک یا وہ سٹیزنز جو کہ بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، ان کو مین کرنا، ان کو سرو کرنا آسان نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ a king is history's slave. وہ ہسٹری کا سلیو کیوں ہے؟ اس لیے کہ نہ تو وہ اپنے ماضی کو چھوڑ سکتا ہے، نہ وہ اپنے حال کو چھوڑ سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ سکتا ہے. اور ایگزیکٹلی گورنمنٹس کا اور لیڈرز کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ماضی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، پریزنٹ میں وہ جی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فیوچر کے لیے انڈیور بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسٹرائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی کانٹیکسٹ میں آپ کے ساتھ آج کا لیکچر چلے گا کہ جب تک ہم ماضی کو نہیں جانیں گے اس وقت تک ہم پریزنٹ میں کیسے سکسیسفل ہوں گے، اور پریزنٹ میں جب سکسیسفل ہوں گے تو پریزنٹ تو کل ماضی ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے ہمیں کل کا خیال بھی کرنا ہے اور فیوچر کے لیے بھی ہمیں سوچنا ہے کہ ہم فیوچر کے لیے اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو ہم پاکستان کی ہسٹری کے ان پہلوؤں سے آج روشناس ہوں گے، ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے جو گورننس سے تعلق رکھتے تھے. ہم ظاہر ہے بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتا ہے اس میں نہ کریں جو کہ ڈائریکٹ پالیٹکس کا حصہ تھی، لیکن انڈائریکٹلی پالیٹکس کہیں نہ کہیں تو ضرور آئے گی، اس لیے کہ پالیٹکس، جوڈیشری، میڈیا اینڈ ایگزیکٹو، ان چاروں کو آپ علیحدہ علیحدہ نہیں رکھ سکتے، ڈفرنٹ بریکٹس کا حصہ نہیں بنا سکتے کسی نہ کسی حوالے سے. میڈیا، آپ یہ دیکھیے کہ میڈیا عوام پہ کتنا اثر ڈالتا ہے، اسی طرح میڈیا ایگزیکٹو پہ بھی اثر ڈالتا ہے، اس طرح میڈیا پولیٹیشنز پہ بھی اثر ڈالتا ہے، اور اس طرح میڈیا جوڈیشری پر بھی اثر ڈالتا ہے. آپ کو وہ چودھری افتخار صاحب والی کمپین یاد ہوگی نا، اور اس میں میڈیا نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیشین نے بھی بہت بڑا رول پلے کیا، پھر جوڈیشری نے اٹ سیلف بہت بڑا رول پلے کیا. تو یہ سارے کے سارے چونکہ مل کے ایک ملک کی پروگرس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مل کے کام کرنا ہی ملک کی پروگرس ہے، تو اس لیے ہم آج ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ہم جب پاکستان بنا تھا ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں. The special value of the Pakistan studies are the issues in governance in Pakistan lies in the fact that Pakistan is a democracy of very recent times. اس کو کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، آزاد ہوئے بھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اور اس میں ڈیموکریسی بھی کوئی بہت زیادہ نہیں رہی. After several discontinuities in its political history and many years of military rule, democratic values and institutions are necessarily fragile. Pakistan, Bangladesh and Malaysia also happen to be the only parliamentary democracies among the community of Islamic states. The success of democratic governance in Pakistan will certainly influence the Islamic world in the years to come. ہمیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ صرف 3 ملک ایسے ہیں جو کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسیز ہیں، ادروائز کہیں پریزیڈینشل حکومت ہے تو کہیں بادشاہت ہے. اس لیے ان 3 ملکوں کا کردار ویسے بھی بہت پرومیننٹ ہے، اور ہم چونکہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس لیے جب تک پاکستان میں ڈیموکریٹک گورننس سکسیڈ نہیں کرے گی ہم بھی سکسیسفل نہیں ہوں گے. کچھ دن پہلے میں ایک بہت اچھے پڑھے لکھے سیکریٹری ریٹائرڈ، میں ان کے پاس چلا گیا ان ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے. تو جب میں ان کے پاس بیٹھا ہوتا تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دی. انہوں نے کہا یہ کتاب تم پڑھو، اس میں سے تمہیں ایٹ لیسٹ اس کا ایک
ایک برڈز آئی ویو ضرور مل جائے گا. تمہیں اوور آل پتا چل جائے گا کہ چیزیں اس سٹیج تک کیسے پہنچی. وہ کتاب مشاہد حسین صاحب نے لکھی ہے. مشاہد حسین صاحب کا نام آپ سب جانتے ہیں. مشاہد حسین صاحب اور ان کے ساتھ ایک اکمل حسین صاحب ہیں. انہوں نے وہ کتاب لکھی جس کا نام پرابلمز آف گورننس ان پاکستان ہے. تو میں نے بھی یہ نام ان سے مستعار لے لیا اور میں نے سوچا کہ اسی حوالے سے میں آپ کے ساتھ گفتگو بھی کروں. بہت سارے ایکسرپٹس میں نے ان کی کتاب سے لیے ہیں. بہت سارے جو تھنکنگ ہے بہت ساری وہ میں نے وہاں سے لی ہے. بہت سارے تھیمز اور کانسیپٹس میں نے وہاں سے لیے. دی اسٹڈی آف گورننس پرابلم از in essence a search of ways and means of managing the affairs of the state, taking into account the obstacles inherent in changes taking place in South Asian countries. ہم چونکہ ساؤتھ ایشین کا ذکر میں یہاں پر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم ڈیوائڈ ہو چکے ہیں. ہم کہتے ہیں کچھ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, کچھ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور کچھ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے حوالے سے چونکہ ہمارے ویسے بھی پراکسیمیٹی بنتی ہے, آئی تھاٹ آپ کے ساتھ وہاں سے بات شروع کی جائے. دیز accumulate from various acts of omission and commission on the part of the rulers and also result from the increasing complexities of each political society and the international milieu in which these political societies function. یہ ساری چیزیں اس لیے لی گئیں تاکہ ہم جتنی بھی اس میں omissions اور commissions ہیں رولرز کے پارٹ پر, کہ وہ رولرز نے وہ کون سے ایسے کام تھے جو انہوں نے نہیں کیے یا جو انہوں نے کیے جس کی وجہ سے ہماری گورننس جو ہے اس میں پرابلمز آتی چلی گئیں. ان سب کا احاطہ آج ہم اس لیکچر میں کریں گے. The ruling elite at the dawn of independence consisted of an alliance between landlords and the nascent industrial elites backed by the military and the bureaucracy. آپ کو بھی پتا ہے جب پاکستان بنا تو اس میں ملٹری جو بیوروکریسی اس وقت تھی وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایلیٹس, وہ لینڈ لارڈز جو کہ اس وقت ایک نئی طاقت کے طور پر ابھر رہے تھے, وہ سارے اس میں شامل تھے. دی نیچر آف دی رولنگ ایلیٹ کنڈیشنڈ دی نیچر آف دی اکنامک گروتھ پروسیس. اب چونکہ جو ایلیٹ اس میں شامل تھی, آپ کو پتا ہے وہ ساری کی ساری ایگریرین بیک گراؤنڈ سے تھی, سارے کے سارے لینڈ لارڈز تھے, فارمرز تھے. اس ایک پوائنٹ آف ویو نے ہماری اگلی جو ڈائریکشن تھی اس کو متعین کرنا شروع کر دیا. However, the later in turn influenced the form in which state power was exercised. Economic growth was of a kind that brought affluence to the few at the expense of the many. اب جس طرح کی پروگرس ہونا شروع ہوئی, جس طرح وہ افلوئنٹ لوگ اوپر آ گئے, اس سے ہوا یہ کہ پاورٹی بجائے کم ہونے کے زیادہ ہونی شروع ہو گئی. دولت جو تھی وہ کچھ ہاتھوں میں چلی گئی, بجائے اس کے کہ اس دولت کی جسٹیفائبل تقسیم ہوتی, جسٹیفائڈ تقسیم ہوتی, وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں جانا شروع ہو گئی, اور اس سے اکانومی جو ہے ظاہر ہے وہ ڈسٹرب بھی ہونا شروع ہو گئی. دی گریجول اروژن آف سوشل انفراسٹرکچر, endemic poverty, and the growing inequality between the regions undermined the civil society and accelerated the trend towards militarization. شروع سے ہی یہ بیج ہم نے بونے شروع کر دیے تھے. ایوب خان صاحب 1951 میں آ گئے تھے, اور 1951 کے بعد آپ کو پتا ہے 1958 1959 میں انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا, اور چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کسی ایک اور طرف چلنا شروع ہو گئی تھی. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ہماری جو سول سوسائٹی تھی اور اس کو جو مین کرنے والے سول بیوروکریٹس تھے, سول سرونٹس تھے, وہ پراپرلی اس چیز کو سنبھال نہیں پا رہے تھے شاید. دی انٹائر ہیومن ریس از فاسٹ کمنگ ٹو اٹس اون دو ایٹ ڈفرنٹ لیولز آف ڈیولپمنٹ. ساری دنیا میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اسی لیے تو ہم نے ان کو ریجنز میں تقسیم کر دیا ہے, ہم نے ان کو لیولز میں تقسیم کر دیا, ہم نے ان کو سٹیٹس دے دیے ہیں.
کچھ کنٹریز کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, کچھ کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, اور کچھ کو ہم کہتے ہیں یہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. اس کا مطلب بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے لوگ زندہ تو ہیں, وقت آگے بڑھ تو رہا ہے, لیکن اپنی پیس کے ساتھ. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ بھی ایک مڈل پیس کے ساتھ, ایک بہتر پیس کے ساتھ آگے جا رہی ہیں. جو انڈر ڈیولپڈ ہیں وہ بھی ترقی تو کر رہی ہیں, مگر ان کی ترقی جو ہے وہ اتنی پروناؤنسڈ نہیں ہے, پرومیننٹ نہیں ہے, ابھی کانسپیکوس نہیں ہوئی, نظر نہیں آ رہی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی press the planet towards a single interwoven universe and at the same time spawn divisive forces. ایک جگہ تو وہ کہتے ہیں جی یہ گلوبل ولیج ہے, اور دوسری جگہ پر وہ ڈویسو فورسز وہ ڈیوائیڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. کہیں مسلمان جو ہیں وہ عیسائیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, کہیں مسلمان مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, کہیں ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں, کہیں ایک اکانومی دوسری اکانومی کے خلاف لڑ رہی ہے. تو یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ بھی کم نہیں ہوا, یہ ڈیوائیڈ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے باوجود کہ ہم نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ساری دنیا ہمارا گھر ہے, پھر بھی ڈیوائیڈ بڑھتا جا رہا ہے. While on the one hand there are unprecedented opportunities for human development, there are on the other hand deadly instruments of destruction at all levels of the world, domestic as well as international. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں جہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لوگوں کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, ان کے حالات زندگی بہتر بنائے جا رہے ہیں, ان کا طرز زندگی بہتر بنایا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وی آر پروڈیوسنگ انسٹرومینٹس آف ڈسٹرکشن as well. اور چاہے ہم اپنے ملک کی بات کر لیں, چاہے ہم سارے ملکوں کی بات کر لیں, ون وے آر دی ادر سارے ملک اس رٹ میں شامل ہیں. ڈیورنگ دی ایوب پیریڈ, اب ظاہر ہم 1960 سے آنورڈ 1969 تک کی بات کرتے ہیں. The basic objective of the development strategy was to achieve a high growth rate of GNP within the framework of private enterprise supported by government subsidies, tax concessions and import controls. اور اس زمانے میں یہ ہوا بھی, پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ کافی آگے چلا گیا, مگر جو پرابلمز آنا شروع ہوئیں وہ بھی ہم ساتھ ڈسکس کریں گے. Investment targets were expected to be achieved on the basis of the doctrine of functional inequality. اب functional inequality, inequality کیسے؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے بہت زیادہ عوام جو ہیں وہ سیونگ کر ہی نہیں پاتے. اب جو سیونگ نہیں کر پاتے اور جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا, ظاہر ہے وہ اس گروتھ میں, اس پروسیس میں حصہ نہ لے پائے. وہ لوگ جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے اپنے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیا, اور اس طرح اس میں بھی ایک ڈیوائیڈ آنا شروع ہو گیا اور فنکشنل انیکویلٹی بڑھتی چلی گئی. This meant a deliberate transfer of income from the poorer sections of society who were thought to have a low marginal rate of savings to high income groups who were expected to have a high marginal rate of savings for the sake of high savings and raised investments. وہی جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ ہم نے بجائے اس کے کہ جو لوگ پور تھے, جن کے پاس پہلے کھانے کو کچھ نہیں تھا, ہم ان کی گورننس کا خیال کرتے, ان کی ترقی کا خیال کرتے, ہم نے ان لوگوں پر توجہ دینی شروع کر دی جو مالدار تھے, جن کے پاس پہلے ہی پیسہ موجود تھا اور اب وہ اپنے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے تھے. اس لیے آپ یہ دیکھیے ہماری ڈائریکشن شروع میں ہی غلط ہو گئی. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم بنگال کی بات کریں تو 1958 میں مشرقی پاکستان میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی جس کے تحت جتنے بھی لینڈ لارڈز تھے ان کی ساری زمین گورنمنٹ نے لے لی تھی. اور اس وقت مشرقی پاکستان کی اسمبلی یہ چاہتی تھی کہ مغربی پاکستان کی اسمبلی بھی یہ والا بل پاس کرے, لیکن مغربی پاکستان کی اسمبلی میں چونکہ اس وقت لینڈ لارڈز بہت زیادہ تھے تو اس لیے یہ بل پاس نہ ہو سکا. وہاں پر حالات ڈفرنٹ ہوتے چلے گئے, یہاں پر حالات ڈفرنٹ ہوتے چلے گئے. The particular growth process in Pakistan during this period generated 4 fundamental contradictions. ظاہر ہے جب اس قسم کے حالات ہوں گے تو بہت ساری کنٹرڈکشنز
ڈیفارمیٹیز بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلی ڈیپینڈنٹ اکنامک اسٹرکچر اینڈ گروئنگ انفلو آف فارن لونز. جب آپ نے اپنی معیشت کو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا, آپ کو فیملیز یاد ہوں گی کہ 43 فیملیز جو تھیں وہ پورے ملک کا اراؤنڈ 80% کنٹرول کر رہی تھی. جتنے بھی اس میں ترقی ہو رہی تھی, جو انڈسٹری لگ رہی تھی یا جو ایگرو فارمنگ ہو رہی تھی, اس سب کا 80% صرف 43 فیملیز پورے پاکستان کی اس کو کنٹرول کر رہی تھی. اب امیجن کریں نا, صرف 43 فیملیز, اور باقی جو 11 کروڑ لوگ تھے وہ کہاں گئے؟ وہ باقی 20% میں آئے. 20% حصہ 11 کروڑ نے تقسیم کیا اور 80% حصہ صرف 43 فیملیز لے گئیں. دیٹ واز ون آف دی ٹائرنیز. اب اس سے دوسرا نقصان کیا ہوا؟ ہم نے باہر سے لونز کو دیکھنا شروع کر دیا اور فورن انویسٹمنٹ کو دیکھنا شروع کر دیا کہ ہمیں لونز مل جائیں یا فورن انویسٹمنٹ آ جائے. دونوں چیزیں کسی نہ کسی سٹیج پر گڑبڑ کرتی ہیں. آپ لونز لینا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. نارتھ امریکہ کا میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا. تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہی ہے کہ جب ہم باہر سے لون لینا شروع کر دیتے ہیں, ہماری اپنی اکانومی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور ہوتے ہوتے پھر ہم IMF کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, اور پھر IMF اس بری طرح شکنجا ہمارے ارد گرد تنگ کرتی ہے کہ ہم بہت نیچے چلے جاتے ہیں. ہماری چونکہ اپنی معیشت ترقی نہیں کر رہی ہوتی, تو آہستہ آہستہ ہمارا جو GNP ہے وہ بھی فال کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر جو سچویشن آج کل پریولنٹ ہے, اگر یہی سچویشن اور 10 سال چلتی رہی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ اتنا لو ہو جائے کہ وہ نظر بھی نہ آئے. نمبر 2, an acute concentration of economic power, جو آپ سے بھی بات کر رہا تھا میں. 43 families represented 76.8% of all manufacturing assets by the end of the 1960s. پورے ملک کے سارے مینوفیکچرنگ ایسٹس صرف 43 فیملیز کے ہاتھ میں تھے. دی پولرائزیشن آف کلاسز ان دی رورل سیکٹر اینڈ اے ریپڈ انکریز ان دی لینڈ لیسنس, یہ بھی ایک پرابلم ہونا شروع ہو گئی. اور چوتھی پرابلم تھی گروئنگ اکنامک ڈسپیرٹی بٹوین دی ریجنز آف پاکستان. ابھی بھی ہے, کیونکہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا, ابھی بھی وہ ڈسپیرٹی موجود ہے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ریزنز جو ہیں وہ کسی ایک صوبے کی وجہ سے ہیں جس کی وجہ سے باقی صوبے خوش نہیں ہیں, یا 2 صوبوں کی وجہ سے ہے جس سے باقی صوبے خوش نہیں ہیں, یا 3 کی وجہ سے ہیں جس سے ایک صوبہ خوش نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. اس میں گورننس اٹ سیلف شامل ہے کہ جہاں پر آپ گورننس کو بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پر چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جہاں پر آپ گورننس کو بہتر نہیں کرتے, ظاہر ہے وہاں پر چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. These consequences of the economic growth during the Ayub period generated explosive political tensions, which not only overthrew the Ayub government, bringing in Yahya Khan's martial law, but also fueled the secessionist movements in East Pakistan, which ultimately resulted in the formation of Bangladesh. اب یہ جو اس وقت ایوب خان کے آنے سے, اپنے آپ کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کرنے سے, مارشل لا لگانے سے جو پرابلمز آنا شروع ہوئیں, ان میں سے ایک تو پولیٹیکل ٹینشن بہت زیادہ بڑھ گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ سیسیشنسٹ موومنٹ, علیحدگی پسند تحریکیں شروع ہو گئیں کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اور وہ علیحدگی پسند تحریکیں جو تھیں انہوں نے پاکستان کی گروتھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. 1971 میں آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش بن گیا, اور بنگلہ دیش بننے کی بھی ایک وجہ وہی علیحدگی پسند تحریک تھی کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ مغربی پاکستان ہمارے جو رائٹس ہیں ان کو یوزرو کر رہا ہے, ہمارے جو فنڈز ہیں ان کو یوزرو کر رہا ہے, اس لیے ہم پاکستان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے. سو الٹیمیٹلی بنگلہ دیش بن گیا.
During the Bhutto period, economic growth slowed down sharply. अयूब के दौर में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ 13% तक पहुंच गई थी, वो उसके बाद भुट्टो के दौर में 3-3.5% पर आ गई. Similarly, the agricultural growth declined from an average 6.65% in the 1960s to a mere 0.4% in the period between 1970 to 76. इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ भुट्टो का कसूर था, मगर वो जो टर्मोइल्स शुरू हो चुकी थी, वो जो अयूब खान के दौर में प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी थी, वो प्रॉब्लम्स भुट्टो के दौर तक पहुंचते पहुंचते एग्रेवेट हो चुकी थी. उस एग्रेवेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने हिस्सा लिया, बहुत सारी एंटिटीज ने, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से वो चीजें एग्रेवेट होती चली गई. और 1970 और 76 के दरमियान हमारा जो ग्रोथ रेट था एग्रीकल्चर के फील्ड में, वो सिर्फ 0.4% था. At the same time, the nationalization of banks and credit expansion for financial loans to capitalist farmers and industrialists led to heavy deficit financing and an associated increase in the money supply. गवर्नमेंट डेफिसिट में जाना शुरू हो गई. बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जिनके पास पहले ही बहुत पैसा था, उन्होंने बेतहाशा पैसा लोन के तौर पर लेना शुरू कर दिया. जब उन्होंने लोन के तौर पर वो पैसा लेना शुरू किया, तो जाहिर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी तो कहीं से पैसे चाहिए थे. इन्होंने पेपर मनी छापना शुरू कर दी और अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो मईशत थी वो और ज्यादा डिटीरियोरेट होना शुरू हो गई. The fragmentation of civil society. Each regime that came into power sought to legitimize itself through an explicit ideology. हर एक अपनी अपनी आइडियोलॉजी लेकर आया. आपको याद होगा अयूब खान इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन की एक अपनी आइडियोलॉजी लेकर आए थे कि हमने पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज कर देना है. भुट्टो साहब जब आए तो वो रोटी, कपड़ा और मकान के नारे के साथ आए कि हम एक इस्लामिक सोशलिज्म लेकर आएंगे. ज़िया's fear of popular forces. अब उसको डर था. ज़िया ने जब टेक ओवर किया तो उसको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने 90 दिन में इलेक्शंस करवा दिए, जो कि उसने अनाउंस किए थे कि मैं 90 दिन में इलेक्शंस करवा दूंगा, तो उसको ये डर था कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस अगर दोबारा आ गई तो ये लोग तो मुझे मार देंगे. वो जो एक फियर था, उसने उसको मजबूर किया कि वो भुट्टो को रास्ते से हटा दे. एंड दिस इज व्हाट ही डिड. इट वाज द सेम फियर दैट सब्सिक्वेंटली इंड्यूस्ड ज़िया टू रूल ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री टेरर. अब उसने सोचा कि मैंने जब एक ऐसी शख्सियत को कत्ल करवा दिया है, मरवा दिया है, जिसकी एक लेगेसी है, जिसकी एक बहुत बड़ी पार्टी है, और वो पार्टी में उसके बहुत सारे फॉलोअर्स अभी भी उसको पूछते हैं, अगर अब भी मैंने रूल छोड़ दिया तो फिर तो बहुत बुरा होगा मेरे साथ. तो उसने मिलिट्री रूल एक्सटेंड करना शुरू कर दिया. ड्रैकोनियन मेयर्स ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स, आर्बिट्रेरी अरेस्ट्स एंड पब्लिक लैशिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड. कोड़े मारे गए लोगों को, मार्शल लॉ के तहत सजाएं दी गई. बहुत सारे लोगों का पता ही नहीं चला कि वो कहां गए. नाउ अ प्रोटेक्टेड पीरियड ऑफ मार्शल लॉ अंडर द ज़िया regime served to brutalize and undermine civil society in what remained of Pakistan. आधा पाकिस्तान तो पहले जा चुका था, और जो आधा पाकिस्तान रह गया उसको इस्लामिक आइडियोलॉजी के नाम पर रेन किया गया, और सिविल सोसाइटी पर हर तरह के मजालम जो ढाए जा सकते थे वो ढाए गए. As the Zia regime militarized the state structure, its isolation from the people was matched by its acute external dependence. अब उसके पास और कोई तरीका ही था ही नहीं. उसकी सारी की सारी डिपेंडेंस फॉरेन लोन्स पे, ग्रांट्स पे या इमदाद पे थी. और उसने क्या किया? उसने यूनाइटेड स्टेट्स का हाथ पकड़ लिया. In the absence of domestic political popularity,
it sought political, economic, and military support from the United States. This pushed Pakistan into becoming a frontline state in America's Afghan war, which was an important factor in further undermining civil society. افغان وار میں ہم نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا، بلکہ ہم نے اناؤنس کیا کہ جناب ہم نے سپر پاور کو شکست دے دی ہے، اور اس کے پیچھے سارے کا سارا امریکہ کا ہاتھ تھا. امریکہ ہمیں فنڈز مہیا کر رہا تھا، وہ فنڈز پاکستان کی ترقی پر بھی خرچ ہو رہے تھے ون وے اور دی ادر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چینلائز ہو رہے تھے ٹوورڈز افغان وار. Between 1977 and 1987, with the steady inflow into Pakistan of Afghan refugees and the use of Pakistan as a conduit for aims for the Afghan war, two trends have emerged to fuel the crisis of civil society. اب 1977 اور 1987 کے درمیان بہت سارے افغان مہاجرین جو تھے وہ وہاں سے پاکستان میں آ گئے. ہم نے اللہ کے نام پر نہ صرف انہیں یہاں پر پناہ دی، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، بلکہ ان کو اپنا شہری بھی تسلیم کرنا شروع کر دیا. ہم نے لاکھوں افغانیوں کے شناختی کارڈ بھی بنا دیے تھے اس وقت. اب اس سے ہوا کیا؟ دو بہت ایسے پرومیننٹ ڈسٹرکٹیو فیچرز ہیں اس رجیم کے جو کہ ہر کسی کو پتا ہے، اور ہر کسی سے مراد وہ ہے جو کہ اس وقت پریزنٹ تھا کسی نہ کسی حوالے سے. اگر وہ تھوڑا بہت بھی اس کی اویئرنیس تھی تو ان کو ان چیزوں کا پتا تھا. ایک تو انفلکس آف ویپنز، ہر طرح کے ویپنز کی بھرمار ہوگی پاکستان میں، اور دوسرا ٹریڈ آف ہیروئن. یہ دو چیزیں انہوں نے پاکستان کی سول سوسائٹی کا، پاکستان کی گورننس کا، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا، پاکستان کی پروگرس کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. میں ان کو آپ کے سامنے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. A large proportion of weapons meant for the Afghan guerrillas have filtered into the illegal arms market. دوسرا, there has been a rapid growth of the heroin trade. Powerful mafia-type syndicates have emerged which operate the production, domestic transportation and export of heroin. ایسا ہی ہے نا؟ اور یہ دو اتنے بڑے ظلم تھے پاکستان کی سول سوسائٹی پر کہ ہم آج تک سنبھل نہیں پائے. The large illegal arms market and the burgeoning heroin trade have injected both weapons and syndicate organizations into the social life of major urban centers. شہروں میں ہیروئن کا استعمال بھی عام ہو گیا، لوگوں کا ہیروئن بیچنے کا بھی عام ہو گیا، ٹریڈ عام ہو گیا، اور ویپنائزیشن ویسے ہی عام ہو گئی. لوگوں نے بڑے بڑے کافی لوگ رکھ لیے، اور ان کو ویپنز ہر طرح کے آ رہے تھے. امپورٹڈ ویپنز ان کے پاس آ رہے تھے، رشین ویپنز بھی تھے، امریکن ویپنز بھی تھے، انگلش ویپنز بھی تھے، اینڈ سو آن. جہاں سے ویپنز آ سکتے تھے وہاں سے ویپنز آ رہے تھے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور ہوا کہ 1980s میں NWFP پر بامبنگ شروع ہو گئی، اور وہ بامبنگ شروع ہوئی افغانستان کی طرف سے. اب جب وہ بامبنگ شروع ہوئی تو ظاہر ہے بہت سارا اس سے نقصان ہونا شروع ہو گیا. دی ویکننگ آف اسٹیٹ اتھارٹی ان پارٹس آف رورل سندھ ہیز انڈرمائنڈ فار مینی پیپل کانفیڈینس ان دی بیسک فنکشننگ آف دی اسٹیٹ. اب اسٹیٹ کی جو اتھارٹی سندھ میں تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء کے دور میں سندھ کی طرف یہ لوگ چکر نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ انہیں تھا کہ سندھ میں ملیٹنسی اتنی زیادہ حد تک پہنچ چکی ہے، چونکہ پیپلز پارٹی وہاں پر بہت زیادہ مقبول تھی، تو انہیں یہ تھا کہ اگر ہم نے وہاں پر کسی قسم کا بھی کوئی آپریشن کرنے کی کوشش کی تو ہمیں اس میں بہت زیادہ ڈیٹرنس ملے گی، ہمیں بہت زیادہ مشکل بھی ہوگی. اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہوا کہ لوگوں کا جو کانفیڈنس تھا وہ ویسے شیٹر ہو گیا، اور گورنمنٹ کے اوپر کانفیڈنس جو تھا وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا. That of providing security of life to its citizen. Under these circumstances, it is not surprising
that an increasing number of people are seeking alternative support in their communities to seek redress against injustice and to achieve security against a physical threat to their persons and families. लोगों ने अपने अपने मुहाफ़िज़, अपने अपने गार्ड्स रखने शुरू कर दिए. लोगों ने अपना बदला खुद लेना शुरू कर दिया. उन्हीं लोगों के थ्रू जो इन्होंने 50-50, 100-100 लोगों के या 200-200 लोगों के जो उन्होंने अपने ग्रुप्स, मिलिटेंट ग्रुप्स बनाए हुए थे, उन्हीं के थ्रू उन्होंने अपने दुश्मनों से बदले लेने शुरू कर दिए. अब इमेजिन करें कि एक स्टेट के अंदर अगर ये सारी चीजें हो रही हों तो क्या गवर्नेंस हो सकती है? नहीं हो सकती ना. तो जनाब ये वो क्राइसिस ऑफ, यहां से वो क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट जो था इनिशिएट हुआ. अब इसको हम डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स पेश आई. In the context of development, governments in Pakistan are up against a crisis that has 4 features. Number 1, economic growth. Economic growth has been associated with poverty. Almost 40% of the people are unable to consume 2100 calories a day per person. सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि more than 40% of the people are unable to consume 2100 calories a day per person, जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है. उसकी वजह क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही. जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उन कमोडिटीज को खरीद सकें. The overall consequences of these features is a growing pressure on a fragile democratic polity. अब इतना बड़ा जब आपके ऊपर बोझ आ जाए और वो डेमोक्रेसी जिसको अभी आए हुए चंद साल हुए हों, वो इतना बड़ा बोझ नहीं सहार सकती. हमारी डेमोक्रेसी के साथ प्रॉब्लम भी ये रही है, हमारी जो डिक्टेटरशिप्स हैं वो ज्यादा रही हैं और डेमोक्रेसी बहुत थोड़े थोड़े अरसे के लिए आती रही है. पिछला दौर वाहिद दौर था पाकिस्तान की हिस्ट्री का जिसमें कि गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए. होपफुली अगर ये सिलसिला चलता रहा और अगले 25-30 साल तक डेमोक्रेसी इस तरह फ्लरिश करती रही, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी थिंग्स विल स्टार्ट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. A significant section of the population perceives that there is nothing in this growth process for them, which is a factor in the resurgence of subnational groups. ये जो सूबों के अंदर तहरीकें शुरू हो गई, वो इसलिए शुरू हो गई कि वो समझते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, फेडरल लेवल पर बैठकर जो काम किया जा रहा है, उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है. अब आपको याद आया जो हम कॉमन गुड की बात कर रहे थे, जो हम गवर्नेंस की जब बात कर रहे थे या एनपीएम की बात कर रहे थे, और हम कॉमन गुड की बात करते थे कि जितना कॉमन गुड में लोग इन्वॉल्व होंगे और उनकी फीडबैक से जब आप उनको अपने डिसीजन मेकिंग में शामिल कर लेंगे, आप उसी गवर्नेंस को बेहतर कर सकते हैं. लेकिन जब आप नहीं शामिल करते, लोग रिजेंटफुल हो जाते हैं. और यहां पर भी यही हो रहा है कि सूबे, मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो चल रही हैं, जो कि जाहिर है पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए किसी सूरत भी ठीक नहीं है. Consequently, a new conflict may be emerging between centralized state structures and a polarized polity which is associated with a heightened level of violence in society. और आप देख ही रहे हैं कि इन आपस की लड़ाइयों की वजह से हमारे अंदर भी जो वायलेंस का लेवल है वो बढ़ रहा है और उसके साथ साथ जो क्युमुलेटिव वायलेंस है वो भी बढ़ती चली जा रही है. वायलेंस के केसेस अगर आप अखबार पढ़ना शुरू करें तो आपको कोई दिन ऐसा नहीं मिलेगा जिस दिन पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर सूबे में वायलेंस का कोई ना कोई ऐसा वाकया ना हुआ हो, जो कि जाहिर है हमें परेशान भी करता है, हमें तंग भी करता है. मगर फिलहाल हमारे पास उसको ठीक करने का कोई हल नहीं है. दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ द bad governance. The second element in the crisis is the rapid urbanization rate. लोग urbanization की तरफ जा रहे हैं, गांव से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं.
اور جب اتنا تیزی سے انفلکس ہوگا تو اس کے سب سے بڑے پرابلمز میں سے ایک پرابلم یہ ہے کہ ایگریکلچر ختم ہوتی چلی جائے گی. ظاہر ہے جب لوگ ہی گاؤں میں نہیں رہیں گے, کم ہو جائیں گے, تو فارمنگ کون کرے گا؟ ہر بندہ انڈسٹریل اسٹیٹس کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ شہر جاتے ہیں, وہاں نوکری کریں گے تو کچھ کھانے کو مل جائے گا. اس میں تو پورا سال انتظار کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد فصل اچھی نہ ہو تو ملتا کچھ نہیں ہے. فصل اچھی ہو جائے گورنمنٹ پیچھے پڑ جاتی ہے, ہمارے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں بچتا. سو لوگوں کا ٹرینڈ جو ہے وہ اربنائزیشن کی طرف آ گیا. In Pakistan, it is estimated that at current trends, the urban population will double over the next decades. And what is worse, it is likely to be concentrated in large cities only. Faisalabad, Lahore, Islamabad, Rawalpindi, Karachi, and so on. جتنے بڑے بڑے آپ کے کوئٹہ بڑے شہر ہیں ان سب میں اس کی کنسنٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب جب کسی ایک پرٹیکولر جگہ پر اگر پاپولیشن بڑھتی چلی جائے تو وہاں کی گورننس کتنی مشکل ہو جائے گی. آپ میٹروپولیٹنز بناتے چلے جائیں تو ان میٹروپولیٹنز کو کنٹرول کرنا, ان کو مین کرنا, ان کو گورن کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا نا. اور خاص طور پر اس بیوروکریسی کے لیے, ان سول سرونٹس کے لیے جو کہ بالکل بھی اس کو ہینڈل کرنے کے کیپیبل نہیں ہیں. جب ہم آگے جائیں گے تو ہم اس بارے میں بھی ڈسکس کریں گے کہ پرابلمز کیا ہیں, کیا ایسا آ گیا ہے بیوروکریسی میں جس کی وجہ سے بیوروکریسی جو ہے وہ اچھی گورننس کے قابل ہی نہیں رہی. The third element of the existing development process is rising debt. میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ لیٹن امریکہ کی بات کروں گا کہ لیٹن امریکہ میں کیا پرابلمز ہوئیں. وہاں کے جو ملک تھے ان کا جو کومولیٹو ڈیٹ تھا میکسیکو وغیرہ کا وہ $282 بلین تک بڑھ گیا. اور جن ظاہر لوگوں نے ان کو وہ فنڈنگ دی ہوئی تھی, جب انہوں نے وہی شکنجا ٹائٹ کرنا شروع کیا تو ان کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ ڈیمینش ہونا شروع ہو گیا, وہ نیچے آنا شروع ہو گیا. اور ہوتے 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 وہ بیچارے بالکل ہی اس قابل نہیں رہے. ان کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ ٹوٹلی نیگلیجبل ہو کے رہ گیا. In Pakistan, the situation today is not as acute as in Latin America. Yet, debt servicing as a percentage of foreign exchange earnings has touched 25%. ابھی 25 سے بھی ہم شاید آگے ہی ہیں. An alarmed IMF has placed a credit squeeze, which is already slowing down the GNP growth rate in Pakistan. ہو رہا ہے نا ایسا کہ گروتھ ریٹ ہمارا آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. ہمارے اوپر آپ یہ دیکھیے, بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگی ہوگی, باقی یوٹیلیٹیز مہنگی ہو گئی, ٹیکسز بڑھ گئے. یہ سارا کچھ جو ہے اس کا ہمیں کیا ایڈوانٹیج ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اور یہ سارا کچھ کیوں بڑھایا گیا؟ تاکہ ہم جو ڈیٹس ہم نے ان سے لیے تھے, IMF سے لیے تھے, ہم ان کو وہ واپس کریں. اور ظاہر ہے یہ سارا کچھ ہم سکویز کر کے عوام سے لے کے ہم اکٹھا کرتے ہیں, اکٹھا کر کے ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے یہ حرکتیں کی ہوئی ہیں. اگر ہم نے یہ کام نہ کیے ہوتے, اگر ہم نے اپنے اوپر ریلائی کیا ہوتا, اگر ہم اس دن جب ہم نے ایک دفعہ کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم قرض نہیں لیں گے, تو پھر ہمیں گھاس کھانی چاہیے تھی, پھر اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہیے تھا, انڈیجنس پروڈکٹس بڑھانی چاہیے تھی, ایکسپورٹس بڑھانی چاہیے تھی, ایگریکلچر فیلڈ میں ہمیں ترقی کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ سارے کام ہی ہم نہیں کر سکے. The fourth feature of the development crisis is the rapid erosion of the natural resources base. ہمارے جو نیچرل ریسورسز کے بیسز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ایروڈ ہوتے جا رہے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں, کم ہوتے جا رہے ہیں. چاہے وہ گیس ہے, چاہے وہ پیٹرول ہے, یا باقی جتنی بھی آپ کے پاس اورز ہیں جو کہ اب تک آپ ایکسپلور کر چکے ہیں, ہم ان کو ختم کیے جا رہے ہیں. ہم نئے ایونیوز کی طرف جا ہی نہیں رہے, ہم ان کا سوچ ہی نہیں رہے. The depletion of forests
desertification resulting from soil erosion and salinity, the rising toxicity levels of rivers owing to untreated disposal of industrial effluents, and also rising levels of air pollution are not only making present life hazardous but limiting the possibility of getting out of the poverty trap in the future. ہم کیسے نکل سکیں گے جب اتنے سارے پرابلمز جو ہیں وہ منہ کھولے ہمارا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ جب تک ہماری گورننس اچھی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم یہ سب کچھ کیسے کر سکیں گے؟ اور گورننس اچھی ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بیوروکریسی صرف اچھی ہو جائے. آپ کے ساتھ یہ آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے کہ گورننس کا مطلب کیا ہے. گورننس مینس دی اسٹیٹ, the legislators, the judiciary, the executive, media, and the people, all these stakeholders, if get together, have a resolve that they are going to eradicate this kind of menaces from our country, then only it will be possible for us to flourish, to grow, and to be successful. Failure to devise a strategy that could come to grips with this development crisis has been an important factor in social polarization and the resultant difficulty in the strengthening democratic institutions, particularly a culture of democracy. جب ہم ان اداروں کو ہی اکٹھا نہیں کر سکے تو ہم وہ ڈیموکریسی والا کلچر بھی کریٹ نہیں کر سکے ہیں. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, یقیناً اس کی ایک آدھ ریزن نہیں ہے, اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, مگر سچ تو یہی ہے کہ ہم ابھی تک کلچر آف ڈیموکریسی کریٹ ہی نہیں کر پائے. The deepening of this economic and social crisis presents a challenge of governance to the three centers of power that purport to govern. جن کے تھرو گورننس ہوتی ہے ان کے لیے اب گورننس کا ایک چیلنج آ گیا ان تینوں سینٹرز کے لیے. ہم ان تینوں کو ڈسکس کریں گے ایک ایک کر کے. سب سے پہلے دی سویلین پولیٹیکل ایلیٹ جو کہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, پارلیمنٹ کے تھرو ہمارے اوپر رول کرتے ہیں, ہمیں پالیسیز دیتے ہیں تاکہ ہم ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکیں. بیوروکریسی دوسرا پلر جو ہے دیٹ از بیوروکریسی, اور تیسرا پلر یا سینٹر آف پاور از ملٹری. ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے چلے جائیں گے. ون آف دی فیکٹرز دیٹ مے ویل ڈیٹرمن دی ریلیٹو پاور دیٹ ایچ آف دیز سینٹرل کیریکٹر از ایبل ٹو ویلڈ may depend on the effectiveness with which it can provide solutions to the crisis. اگر پالیٹیشنز جو ہیں وہ ایک بہتر سولوشن دے سکتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کی نیوسنس بڑھ جائے گی. اگر بیوروکریسی اس قابل ہو, وہ اتنی اچھی ہو جائے کہ ہمیں اچھی پالیسیز دینا شروع کر دے, کامن گڈ کے کام کرنا شروع کر دے, اور وہ اپروچ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے, تو الٹیمیٹلی ہم اس کو بھی لارڈ کرنا شروع کر دیں گے, ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں گے, ہم اس کو بھی اکنالج کرنا شروع کر دیں گے. اینڈ دا ملٹری, جتنی دفعہ بھی ملٹری رجیمز آئی ہیں ان میں سے 2 بار تو ان کو لایا گیا ہے نا. اور وہ کیوں لایا گیا؟ لوگ ڈیموکریسی سے خائف ہو گئے تھے یا بددل ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بھی وہ فورسز تھیں جو کہ نہیں چاہتی تھیں کہ اس ملک میں کسی بھی طریقے سے اچھی گورننس جو ہے وہ ہوتی رہے یا ڈیموکریسی فلرش کرتی رہے. اینڈ دیٹ واز ون آف دی ریزنز دیٹ دی پولیٹیکل گورنمنٹس ور اوور ٹیکن بائی دی ملٹری ریجیمز. انٹرنل کانفلکٹس اینڈ اسٹیٹ پاور. In recent years, the polarization of society along religious, ethnic, communal and regional lines has been accompanied by an undermining of social values, through which diverse communities had lived together in a pluralistic society. کتنا مشکل ہو گیا ہے ہم سب لوگوں کا اکٹھے رہنا. میں
فلاں فرقے سے ہوں، آپ فلاں فرقے سے ہیں، وہ فلاں فرقے سے ہے، اور وہ تو فلاں فرقے سے ہے، اور چونکہ تم بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی اور وہ بھی وہ سارے کے سارے فلاں 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 فرقے سے ہیں، اس لیے سارے کافر ہیں، صرف میں مسلمان ہوں، اور چونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے میرے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ میں اس ملک کے ساتھ جو میرا جی چاہے میں کروں، اس دھرتی کے ساتھ جو میرا جی چاہے میں کروں. اور یہ وہ جذبات ہیں جو ہمارا خیال یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ دوبارہ بہت اچھی طرح رہنا شروع کر دیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا. ہمارے ایتھنک ڈفرینسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے ریلیجس ڈفرینسز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو سوشل پولرائزیشن ہے نا، یہ بہت، جس کو کہتے ہیں نا جلتی پر تیل کا کام کرنا، یہ بہت بڑا ایک اگنائٹنگ فیکٹر ہے جو کہ ہمارے گورننس کو بہتر نہیں ہونے دیتا. جب آپ کو چاروں طرف دہشت گردی نظر آ رہی ہو، جب آپ نے اس کو ڈیٹر کرنا ہو اور اس پر آپ بلینز آف روپیز خرچ کر دیں، وہ بلینز آف روپیز جو عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے تھے وہ چینلائز ہو گئے کسی اور طرف، تو آپ خود سوچئے کہ ہم اس سے ڈپرائیو ہو گئے. وہ جو فیسلٹیز ہمیں ان پیسوں کے تھرو ملنی تھی ہم ان سے ڈپرائیو ہوتے چلے گئے. لیکن نہ ہمارے لسانی فرقوں کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے، وہ اب بھی اس طرح لڑ رہے ہیں، نہ مذہبی فرقوں کو فرق پڑتا ہے، وہ بھی اس طرح لڑ رہے ہیں، اور نہ ہی پولیٹیکل فرقوں کو کوئی فرق پڑتا ہے، وہ بھی اس طرح لڑ رہے ہیں. اور جب تک ہم لوگ اس بات کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اس وقت تک یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. The social polarization is now fueled by violence and various forms of fearness, which have reached a scale that threatens not only the credibility of political institutions, but raises the question of whether governance based on a centralized state structure is feasible at all. بہت عرصہ پہلے ایک دفعہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ 1 یونٹ بنا دیا جائے. 1 یونٹ کا مطلب یہ تھا کہ ہر ایک صوبہ اپنے اپنے ان کو دیکھ رہا ہو اور اس کے نیچے ڈویژنز بنا دی جائیں، وہ بھی اپنے جو ہے جتنے بھی کام ہیں ان کے وہ سارے ان کو خود دیکھ رہے ہوں، اور ہر صوبہ اپنی مرضی سے کما رہا ہو، اپنی مرضی سے کھا رہا ہو، لیکن اس کی ایک فیڈریشن ہو، فیڈریشن کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہے، فیڈرل گورنمنٹ ان سب کو کسی طریقے سے ریگولیٹ کر رہی ہو. بہرحال اس میں بھی پرابلمز تھیں، وہ بھی نہیں ہو سکا. آج کل بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا. This is a question that confronts not just Pakistan but a number of other South Asian countries as well. The capitalist growth process in the post-colonial period in South Asian countries had the following 3 characteristics which were to have a profound impact on the relationship between state and civil society. Number 1. The domestic economy became increasingly integrated with the world capitalist economy through the market mechanism. Problem کیا ہوا؟ میں اگر چیز ایک بنا رہا ہوں، اس چیز کے پیسے مجھے اسلام آباد میں 500 مل رہے ہوں، لاہور میں 600 مل رہے ہوں، گجرات میں 300 مل رہے ہوں، تو میں اپنی چیز کہاں بیچنی پسند کروں گا؟ لاہور میں، جہاں مجھے 600 مل رہے ہیں. اسی طرح جو چیزیں میں بنا رہا تھا، اگر مارکیٹ میکانزم میں مجھے باہر کے ملک اس کے زیادہ پیسے دے رہے تھے تو مجھے وہ یہاں پر بیچنے کی کیا ضرورت ہے، میں باہر بھیج دیتا ہوں. یہ بھی ایک پرابلم تھی. ایک تو پروڈکشن ویسے ہی بہت کم تھی، اس کے بعد جو کچھ پروڈیوس ہو رہا تھا وہ ہم باہر بھیج رہے تھے. اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ یہ ساری کے ساری ایک بہت ہی چھوٹی سی اقلیت تھی جس کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ تھا. زیادہ تر لوگوں کو تو پھر چیزیں باہر سے منگوانی پڑی نا. اور جب امپورٹس کا بیلنس بڑھنا شروع ہو گیا، ایکسپورٹ آپ کی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی، اور ہوتے ہوتے یہ ڈیفیسٹ جو ہے، یہ وائڈ جو ہے، یہ گیپ جو ہے،
یہ بہت زیادہ ہوتا چلا گیا تو ہم پستے چلے گئے. اگر آپ میں سے کوئی اپنے والد صاحب سے پوچھے اور انہیں یاد ہو کہ 1985 میں ڈالر کتنے کا تھا, اور پھر ان سے پوچھئے کہ 1990 میں ڈالر کتنے کا تھا اور آج کتنے کا ہے. 1985 میں ڈالر 8 روپے کچھ پیسے کا تھا, اور اسی ایک آدھ سال میں وہ 10 روپے پہ پہنچ گیا تھا. 1990 میں I was in America at that point of time, اور اس وقت ڈالر 18 روپے کا تھا. 33 سال میں آپ امیجن کریں چیزیں کہاں پہنچ گئیں, بلکہ 23 سال میں آپ دیکھیں چیزیں کہاں پہنچ گئیں کہ ڈالر جو ہے وہ 10 کی بجائے 110 پہ چلا گیا ہے. Economic growth was predicted on an unequal distribution of productive assets, resulting in growing interpersonal and interregional income inequalities. اور اس طرح ہی ہوا, کچھ صوبے امیر ہوتے چلے گئے, کچھ صوبے غریب ہوتے چلے گئے, کچھ لوگ بہت امیر ہوتے چلے گئے اور باقی پاپولیشن جو ہے وہ غریب ہوتی چلی گئی. The bottom 40% of the population continue to be deprived of the basic necessities of food, housing, health and education. The state had only a very limited surplus available owing to a narrow tax base and large resource transfer abroad through the market mechanism, جس کی میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا. ٹیکس نیٹ ہمارا پہلے ہی بہت کم تھا, ابھی بھی ٹیکس نیٹ کو اتنا اچھا نہیں ہے, سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے ٹیکس دینا مجبوری ہے. ہمارے یہاں پر کوئی بھی ٹیکس نہیں دیتا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے. پچھلے دنوں میں ایک صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں بڑی اچھی بات چیت ہوئی, اور وہ مجھے انہوں نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا یار آپ 16% جی ایس ٹی دے دیتے ہو, جنرل سیلز ٹیکس ادا کر دیتے ہو. آپ کھانے کے لیے جاتے ہو, ہوٹل والے آپ سے 16% لے لیتے ہیں. آپ کوئی پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہو, 16% وہ دکاندار آپ سے لے لیتا ہے. تو اس نے مجھے کہا مجھے یہ بتائیے کہ یہ 16% ہے, یہ آپ سے لیتا کون ہے؟ تو میں نے کہا ظاہر ہے یار, یا ریسٹورنٹ والا لیتا ہے, یا دکاندار لیتا ہے, یا وینڈر لیتا ہے. اس نے کہا یعنی کہ انہی لوگوں کو ٹیکس کا رکھوالا بنا دیا گیا ہے جو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں, جنہوں نے آج تک اپنے اندر ٹیکس دینے کی عادت ہی نہیں ڈالی. تو جب ان کے پاس اتنا پیسہ جائے گا تو کیا وہ سارے کا سارا پیسہ واپس کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ کوئی ایسا وایا میڈیا تلاش کریں گے جس میں انہیں وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہماری جیبوں سے نکالا ہے انہوں نے گورنمنٹ کے لیے, وہ گورنمنٹ کو پورے کا پورا نہ دینا پڑے. ان بٹوین وہ لوگوں کو اس میں شامل کریں, لوگوں کو اس کی رشوت دیں, اور کچھ پیسہ خود کھا جائیں, کچھ پیسہ گورنمنٹ کو دے دیں. آپ اس پہ غور کریں کہ بات ان صاحب کی کتنی سچ تھی, اور یہی صورتحال ہے. Apart from this, its own elite interests prevented an aggressive resource mobilization drive. یہ بھی ایک بہت بڑا ڈائلما ہے کہ ہمارے اپنے جو انٹرسٹ ہیں, ہمارے انٹرسٹ کیا ہونے ہیں؟ انٹرسٹ ہمیشہ ایلیٹس کے ہوتے ہیں. ہم لوگ تو عوام ہیں, عوام سے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. وہ سارے کے سارے جو انٹرسٹ ہیں وہ ایلیٹس کے ہیں, چاہے وہ ہیلتھ کے بارے میں ہو, چاہے وہ ایجوکیشن کے بارے میں ہو, چاہے وہ باقی بیسک ہیومینٹیز کے بارے میں ہو, چاہے وہ ڈرنکنگ واٹر کے بارے میں ہو, چاہے وہ ہاؤسنگ کے بارے میں ہو, چاہے وہ فوڈ کے بارے میں ہو, کسی بھی چیز کے بارے میں ہو, ہم سے کون پوچھتا ہے؟ اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ ہماری جو ریسورس موبلائزیشن کی ڈرائیو تھی اس کو بھی آہستہ آہستہ ختم کر دیا. The centralized administrative system inherited from the British Raj and the political leadership drawn from a narrow social base proved problematic in a society marked by diverse linguistic, ethnic and cultural groups. کتنے بے تحاشا فرقے ہیں ہمارے یہاں پر, کتنی زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں, اور کتنے زیادہ کلچرل گروپس ہیں ہمارے یہاں پر, اور ان سب کے
چونکہ پرسپشنز ڈفرنٹ ہیں, ان کی اپ برنگنگ ڈفرنٹ ہے, ان کے کانسیپٹس ڈفرنٹ ہیں, اس لیے ہم آج تک ایک ایسا ہم آہنگ سسٹم نہیں دے سکے جس سے حالات جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں. Under these circumstances, an elitist administrative and political system effectively denied large sections of society any participation in the decisions that affected their economic and social existence. اب یہ کتنا بڑا ڈائلما ہے. اتنی بڑی پبلک, more than 90% people are on the mercy of only less than 10% people. اور یہ ڈائلما کم نہیں ہو رہا, یہ پرابلمز کم نہیں ہو رہی. یہ ایک ایسا ڈائلما ہے جس میں پولیٹیکل گورنمنٹ کو, جس میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو بہت بڑا رول پلے کرنا چاہیے, بٹ سم ہاؤ وہ یہ رول پلے کر نہیں رہے. کہیں نہ کہیں کوئی ایسی پرابلمز آ جاتی ہیں, کوئی ایسی باٹل نیکس کریٹ ہو جاتی ہیں کہ ہماری جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ اٹھا دیتی ہیں. وہ بھی کہتی ہیں جی کہ یہ چیز ہم نہیں کر سکتے. کیا یہ مشکل ہے کہ ہم کوئی ایسا کوڈ آف کانڈکٹ لے آئیں جس میں ہم تمام فرقوں کو پابند کر دیں کہ وہ مذہبی منافرت نہیں پھیلائیں گے؟ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس کے لیے ریزالو چاہیے. اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ ڈرتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس فرقے میں بھی ان کے بہت سارے حامی موجود ہوتے ہیں اور انہوں نے ان کے انٹرسٹ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. لیکن اگر یونیفارم سسٹم ہو, اگر سب کے لیے سسٹم ایک جیسا ہو, اگر اکاموڈیٹ کرنا ہے تو سب کو کرنا ہے اور اکاموڈیٹ نہیں کرنا تو کسی کو بھی نہیں کرنا, اور آپ ایک جسٹ سسٹم لے آئیں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں, گورننس آپ کی بہتر ہو سکتی ہے, لوگوں کا آپ پر اعتماد بحال ہو سکتا ہے. لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا, آپ کی گورنمنٹ زیادہ عرصے چلے گی. آپ کی گورنمنٹ زیادہ عرصے چلے گی تو ڈیموکریسی اور زیادہ اسٹرانگ ہوگی. ڈیموکریسی اسٹرانگ ہوگی تو الٹیمیٹلی لوگوں کا, جو باہر بھی آپ کے بہت سارے لوگ ہیں, ان کا پاکستان میں انٹرسٹ بڑھے گا. باہر کے جو انویسٹرز ہیں ان کا انٹرسٹ بڑھے گا. جب وہ یہاں پر آئیں گے اور آپ ان کو ایک کنجینیل انوائرمنٹ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کا یہ زون جو ہے یہ ترقی کرنا شروع کر دے گا. ملیشیا کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے. ایک دور تھا کہ ملیشیا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اتنی بری حالت تھی ملیشیا کی کہ ملیشیا سے جب بھی کوئی ٹریڈ کی بات ہوتی تھی تو ملیشینز کہتے تھے, بلکہ بڑے عرصے تک یہ ہنسی اور مذاق کے طور پر لیا جاتا رہا کہ ملیشین سے جب بھی پوچھو کہ آپ نے, ملیشین گورنمنٹ سے جب بھی پوچھو کہ آپ نے ٹریڈ کرنا ہے تو وہ کہتے تھے جی بالکل کرنا ہے, لیکن ہم آپ سے مشینری لیں گے, آپ ہم سے پام آئل لے لیں. اور ظاہر ہے وہ جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز تھیں جو ان کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا چاہ رہی تھیں, وہ کہتے ہیں ہم نے پام آئل لے کے کیا کرنا ہے, سو پیچھے ہٹ جاتی تھیں. لیکن جب اوور آل ورلڈ مارکیٹ میں کرائسس آنا شروع ہوا اور ان کو اپنا مال بیچنے کے لیے اور کوئی جگہ نہ ملی تو ملیشیا نے پھر یہی کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے آپ کی مشینری لے لیتے ہیں, آپ اس کے بدلے میں ہم سے پام آئل لے لیں. تو انہوں نے سوچا یار ٹھیک ہے ہم پام آئل لے لیتے ہیں اور پام آئل لے کے ہم پام آئل آگے بیچ دیں گے. تو اس طرح یہ بارٹر ٹریڈ والا سلسلہ شروع ہوا. انہوں نے بالکل بھی باہر کی فنڈنگ پر انحصار نہیں کیا اور آج ملیشیا ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے. ایون بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے. میں آن ریکارڈ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ رائٹ ناؤ بنگلہ دیش کے جو فارن ریزروز ہیں دے آر 8 times more than پاکستان's فارن ریزروز. اس کو بنے کتنا عرصہ ہوا ہے, آپ کو بنے کتنا عرصہ ہوا ہے, تو آپ دیکھ لیجئے. آپ کو تقریباً 67 سال ہو چلے ہیں, ان کو 42 سال ہوئے ہیں, لیکن ان 42 سالوں میں انہوں نے بہت سارے اپنے سسٹمز کو بہتر کیا ہے. دو گڑبڑ چلتی رہتی ہے, آج کل بھی ان کے ٹرموائل چل رہے ہیں
اور وہ ٹرموائلنگ اسٹیٹ میں ہے بنگلہ دیش، مگر یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کچھ جو گورنمنٹ لیول کی، اب دیکھیے ہم بڑی گورننس کی، ہم اوور آل گورننس کی بات کر رہے ہیں، ایٹ دی ہائیسٹ لیول گورننس کی بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اگر ایسی پالیسیز بنا دیتی ہے جن سے آپ کا اوور آل اسٹرکچر جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے، تو الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں ٹرکل ڈاؤن کرتی ہیں، حالات بہتر ہوتے ہیں. ریزالو ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. اس لیکچر کے بعد دوسرا لیکچر بھی ہم یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہمارا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں 3 کے قریب لیکچرز اس پر کرنے پڑیں گے تاکہ ہم پراپرلی کمپریہنڈ کر سکیں کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی پرابلمز ہیں گورننس کی، یہ آئی کہاں سے، اور اس کے بعد یہ نیچے کیوں ابھی تک ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ گورننس پرابلمز ان پاکستان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.